اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو شان، جو عظمت، جو بلندی عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 27 کے اندر۔ اللہ کریم نے بتایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بلندی عطا فرمائی ہے، بڑا عروج عطا فرمایا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی ساری اللہ کے لیے گزاری ہے۔ جب اس نے زندگی ساری اللہ کے لیے گزاری ہے تو ہم نے بھی اسے پھر کیا دیا ہے؟ اجر، عظمت، صلہ، انعام۔ اور انعام ہم نے کیا دیا؟ یہ تھوڑی توجہ سے بات سمجھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہوئے آخری نبی تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک جتنے بھی انبیاء ہوئے، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جو پیغمبروں کے دادا ہیں، پیغمبروں کے جد الانبیاء، پیغمبروں کے دادا، نبیوں کے دادا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، پھر رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب جو بھی نبی ہوگا وہ ابراہیم کی آل میں سے ہوگا۔ آپ کی آل سے باہر پھر نبوت نہیں گئی، آل کے باہر سے پھر رب نے کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائی۔ جس کو بھی نبی بنایا گیا، جس کو بھی نبوت عطا فرمائی گئی، یہ بات تو آپ سب کے علم میں ہے نا، یہ روز ازل سے فیصلے ہو چکے تھے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ یہ آج فیصلے ہوئے یا کسی فلاں سن میں فیصلے ہوئے یا کسی فلاں زمانے میں فیصلے ہوئے، یہ روز ازل سے فیصلے ہو چکے تھے کہ نبی کون کون بنے گا۔ جنہوں نے نبی بننا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم ارواح کے اندر ہی نبوت عطا فرما دی۔ تو جو دنیا کے اندر آیا ہے وہ نبی ہی بن کے آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آ کے نبی بنا ہے۔ تو یہ بھی روز ازل سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب جو بھی نبی ہوگا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے دیا۔ وَوَهَبْنَا کا معنی کیا ہے جی؟ ہم نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک لقب ہے، صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہاب، سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی۔ کیا ہے جی نام؟ وہاب کا معنی کیا ہے؟ دینے والا، عطا کرنے والا، نوازنے والا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَوَهَبْنَا، ہم نے عطا کر دیے، لہو، اس کو یعنی ابراہیم کو، اسحاق، اسحاق، و یعقوبہ، اور یعقوب۔ اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، اور یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو بیٹا دیا تو وہ بھی نبی، پوتا دیا تو وہ بھی نبی۔ یہ ہے، یہ اصل بات یہ ہے، بیٹا بھی کیا ہے؟ نبی، پوتا بھی کیا ہے؟ یہ دو کا ذکر کر کے نا آگے اللہ پاک نے پھر سارے نام ذکر نہیں کیے، بلکہ اللہ پاک نے مختصراً یہ بات ارشاد فرما دی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذریت کے اندر نبوت رکھی اور کتاب رکھی۔ مطلب آپ کی ذریت کے اندر سے نبی بنایا، آپ کی ذریت میں سے جس کو نبی بنایا گیا پھر اس کو کتاب عطا کی گئی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اس کو یہ اجر دیا ہے دنیا کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اجر دیا ہے، بڑی خاص بات ہے، اس کو توجہ سے سمجھیے گا۔ یہ اجر دنیا کا اجر ہے کہ آپ کی لڑی میں نبوت کو چلایا، آپ کی نسل کے اندر نبوت کو باقی رکھا، آپ کی نسل کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کی نسل کے اندر نبوت کو جاری رکھا گیا۔ یہ دنیا میں اجر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک اجر وہ ہے جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کریں گے آخرت میں، اور وہ اجر دنیا کے اجر سے بھی بڑا ہوگا۔ دنیا کا اجر تو پھر دنیا کا اجر ہے،
لیکن آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے بھی کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا۔ بڑا اجر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کریں گے، بولیے گا آخرت میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک یہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ آخرت میں، اب آپ اگر حضرات توجہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا دادا ہونا یہ کوئی چھوٹا اجر تو نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا اجر۔ نبیوں کا بھی دادا ہونا، بھئی ایک نبی کا مقام کتنا بلند ہے، اور پھر کل نبیوں کا دادا ہونا، کل نبیوں کا پردادا ہونا، کل نبیوں کا باپ ہونا، یعنی وہ پیغمبر کے جس کے بیٹے پیغمبر بنے، وہ پیغمبر کے جس کی اولاد نبوت کے منصب سے سرفراز ہوئی، کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی بلندی۔ لیکن وہ رب فرماتا ہے کہ نہیں، اس سے بھی بڑا ایک مقام ہے، وہ مقام ہے صالحیت، وہ مقام ہے صالحیت، اور یہ صالحیت کا مقام ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی رب سے صالحیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی صالحیت عطا فرمائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ سے کیا مانگنی چاہیے؟ صالحیت۔ یہ جو صالحیت ہے، صالحیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کا نام ہے۔ اب یہ دوستی کس کو نصیب ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے، یہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے جس کو رب قرب عطا فرمائے گا۔ یہ اصل میں قرب خداوندی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صالحیت سے مراد یہاں کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا قرب۔ اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا قرب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کا بھی کیا بنا دیا؟ دادا اور پردادا، یہ بھی بہت بڑا قرب ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک بڑا قرب عطا فرمایا جائے گا، اور وہ قرب کیا ہوگا؟ صالحیت کا قرب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کتنی بڑی شان عطا فرمائی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانوں پر بھی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری آل کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ اپنی کوئی نماز اس وقت تک ختم نہیں کرتے، سلام نہیں پھیرتے جب تک آپ ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نہ بھیج لیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، ہم تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اپنے آخری نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ درود بھیج جیسا درود تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر بھیجا۔ یہ ترجمہ ہے درود ابراہیمی کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے بارکتا ہے، پہلے صلیتا ہے اور بعد میں بارکتا ہے، پہلے صلیتا اور بعد میں بارکتا۔ تو صلیتا اور بارکتا کے ساتھ ہم نے فرق کیا جی، اس کے دو پورشن بنائے۔ تو جیسے تو نے درود و سلام بھیجا اور جیسے تو نے برکتیں بھیجی، جیسے تو نے درود و سلام بھیجا اور جیسے تو نے برکتیں بھیجی، کس پر؟ ابراہیم اور آل ابراہیم پر، ویسے درود و سلام اور ویسی برکتیں بھیج اپنے آخری پیغمبر محمد اور آل محمد پر۔ کیا عظیم درود و سلام ہے جو ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا گیا، اور رب نے ذکر قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آخری نبی کے بعد جس نبی کا مقام سب سے بلند ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو میرا حال گال سمجھ نہیں آئی یا میں پتہ نہیں سمجھا نہیں سکیا۔ آخری نبی کے بعد جس کا مقام سب سے بلند ہے، بول دیں شاید ڈر لگتا جی پہ، آخری نبی کے بعد جس نبی کا مقام سب سے بلند ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بھی ایک روایت ہے
تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی تھی، یہ دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے آخری نبی کی جو امت ہو اس کی زبانوں پر میرا نام جاری ہو جائے۔ تو رب نے فرمایا کہ ابراہیم تیری یہ دعا ہم نے قبول کر لی، تیرا ذکر آخری نبی کی امت کی زبانوں پہ جاری و ساری رہے گا۔ اسی لیے درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے اندر درود محمد و آل محمد پر بھی آ گیا اور ابراہیم کی آل پہ بھی آ گیا، اس لیے اس درود کو خاص مقام حاصل ہے۔